السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى۔ خطبہ اول میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کربلا کے میدان کے اندر کربلا اور عاشورہ اٹس اے یونیورسٹی، ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر ہر ایک کے لیے لیسن ہے۔ باپ کے لیے لیسن ہے، بیٹی کے لیے لیسن ہے، ماں کے لیے لیسن ہے۔ آپ جو بھی طبقہ لے آئیے، جو بھی لیول لے کر آ جائیے، چاہے تو اگر آپ ایک غلام لے کر آنا چاہتے ہیں، تقریباً 7 یا 8 غلام ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں۔ کہاں سے آپ کون سا لیسن لینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک گلدستہ ہے، اٹس اے بکے، اس میں سے فلاور آپ نے چوز کرنے ہیں۔ حرثمہ ابن ابی مسلم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد امام کا صحابی ہے اور جنگ صفین میں موجود ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ موجود تھا، اور اسی کربلا کی سرزمین پر جب پہنچے مولا تو مولا نے ایک خاک اٹھائی ہے کربلا کی، کہا واہن لک ایھا التربہ، کہ آہ تجھ پر اے خاک کربلا، لا یحشرن من کی اقوام، کہ تجھ سے وہ لوگ محشور ہوں گے، there will be people who will resurrect from you یدخلون الجنہ بغیر حساب، جو جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے جائیں گے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حرثمہ کہتا ہے میں کوفہ واپس آ گیا، اس کا بلیف امام پر اتنا زیادہ نہ تھا، اور جا کر اپنی بیگم کو جا کے بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین کو ایسے کہتے ہوئے سنا، عجیب کہہ رہے تھے، I was not able to digest that. How is it possible that آگے کی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں؟ تو بیوی شاید معرفت رکھتی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں نہ معلوم ہے تو اس پہ کچھ بولو نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب سرزمین کربلا پر جب امام حسین کا قافلہ پہنچا اور امام نے وہ خاک کربلا کو اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 محرم کے مصائب میں آپ پڑھتے ہیں وَتُذْبَحُ أَطْفَالُنَا، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، ہماری بیویوں کی حتق ارمت ہوگی، اور یہیں پہ وَمُنَاخُ رِقَابِنَا، اور یہیں پر ہمارے خیمے اب قیامت تک یہیں پر ہی ہم دفن ہوں گے۔ کہتے ہیں اس شخص کو پتہ چلا، he realized that what he had heard from Ali ibn Abi Talib علیہ السلام almost 20+ years back۔ کہتے ہیں کہ اونٹ پر یہ سوار ہو کر امام کے پاس آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے بابا سے ایسا سنا تھا، اور یہ بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ that is gonna be true۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو leave every single person، سب کو چھوڑ دو، لیکن تمہارے پاس اے حرثمہ ایک دلیل آ چکی ہے، now you have a reason، حجت ہے تمہارے پاس، اب تم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہو، اب تمہارے پاس ایک خاص حجت ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ بتاؤ پھر کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تو کہا کہ مولا نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے خلاف ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ تیسری پوزیشن بیچ میں کوئی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ آیت الکرسی کے اندر آپ کہتے ہیں یا جو ہے ولی خدا کے ساتھ ہے یا طاغوت کے ساتھ ہے، اللہ ولی الذین، 3rd پوزیشن کوئی نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں نہ آپ کے خلاف ہوں، میں نیوٹرل ہوں۔ میں امام نے پھر کیا اچھا پھر کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا میری بیٹیاں موجود ہیں کوفہ کے اندر،
مجھے ابن زیاد سے ڈر ہے میری بیٹیوں کا. یعنی اے بدبخت انسان، تجھے اپنی بیٹیوں کا ڈر ہے لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بیٹیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے. کیا جواب دو گے؟ رسول خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو امام نے کیا کہا؟ فَمْضِ حَيْثُ لَا تَرَى لَنَا مَقْتَلًا، اتنا دور ہو جا ہم سے کہ جب ہمارا قتل کا وقت آئے کہ ہمیں دیکھ نہ سکنا. وَلَا تَسْمَعُ لَنَا صَوْتًا، ہماری آواز کو جب حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنصُرُونَا کی صدا دیں تو یہ سن نہ سکنا. فَوَالَّذِي نَفْسُ حُسَيْنٍ بِيَدِهِ، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں حسین کی جان ہے. لا يسمع اليوم واعيتنا احد فلا يعيننا الا اكبه الله على وجهه في جہنم، کہ جس نے ہماری آواز سنی حل من ناصر کے اور ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. میں نے جملہ تو کہہ دیا ہماری مدد کے لیے. بندگان خدا یہ خود کی مدد ہے، حسین کی مدد خود کی مدد ہے، خود کی مدد ہے. کہا کہ جو مدد کے لیے نہ آیا خداوند متعال اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. یہ ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کیوں قرآن نے کیا کہا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں. لیکن اس کو دور کر دیا اسی کی اولاد نے، وقت کا جو امام ہے اسے دور کر دیا. لیکن اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے محمد ابن بشیر حضرمی کہ جب امام کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا شہر رے کے اندر پریزن کے اندر ہے تو امام نے اسے چادر دی اور چادر دے کر کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو چھڑوا کے لے کر آؤ. تو یہ کہتا ہے امام کو سامنے روتے ہوئے کہتا ہے اکلتنی السبا حیا ان فارقتک، اے مولا یہ بیابان جو ہیں ڈیزرٹ کے جانور، جو جنگلی وحشی جانور ہیں، یہ مجھے کھا جائیں اگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. سو وی آر ٹو ڈفرنٹ پیپل ان کربلا کہ جو ہیں اولاد جو ہیں when it comes to امام علیہ الصلوۃ والسلام، when it comes to ولی خدا، وہ ولی خدا کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں کربلا کے اندر جو آپ کے سامنے میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا، کربلا کے اندر آپ کے سامنے صرف ایک شخص نظر نہیں آ رہا بلکہ ایک پورا فیملی سسٹم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اسی وجہ سے جب لان کرتے ہیں زیارت عاشورہ کے اندر، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لان کرتے ہیں، پوری بنو امیہ کے اوپر کرتے ہیں، مروان کے اوپر جو ہے پوری اس کی قوم کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک شخص نہیں ہے بلکہ دراصل ایک پورا فیملی سسٹم سامنے آ رہا ہے. ہم بہت دفعہ مجالس کے اندر آتے تو ہیں، خود امام کا ریپرزینٹیٹیو بننا چاہتے ہیں، بٹ مینی اے ٹائمز وی فارگیٹ آور فیملی ممبرس. اگر ان فیملی ممبرس کو آپ نے امام کے لیے آمادہ نہیں کیا، شاید دیر از اے پاسبلٹی، دیر از اے چانس کہ یہی فیملی آپ کو امام سے دور کرے گی. اسی وجہ سے قرآن نے جب کہا فیملی سسٹم پہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس، ان سب کو بچایا جائے. اسی وجہ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے نہج البلاغہ ما زال زبیر رجلا منا اہل البیت، یہ زبیر جو تھا یہ ہمارے میں سے تھا، ہمیشہ اہل بیت میں سے تھا، جو سلمان کے لیے کہا ہے سلمان منا اہل البیت کی منزل پر زبیر وہی تھا. لیکن امام کہتے ہیں حتی نشا ابنہ المشؤوم عبداللہ، لیکن جب اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر، یہ مشؤوم، یہ بدبخت بیٹا پیدا ہوا، اس نے جو ہے اپنے باپ کو ہم سے جدا کر دیا. آپ کربلا میں دیکھیے آپ کے پاس لیڈیز نظر آئیں گی اور بچے نظر آئیں گے. 17-18 جو جوان ہیں بنی ہاشم کے وہ تو الگ ہیں، غیر از بنی ہاشم لیڈیز دیکھ لیجئے، حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نظر آتی ہیں، وہاب کلبی کی والدہ اور ان کی وائف نظر آتی ہیں، زہیر ابن قین کی وائف نظر آتی ہیں، یہ تمام موجود ہیں. اور یاد رکھیے گا کوفہ کے اندر ہوا کیا؟ کوفہ کے اندر کیونکہ فیملی ممبرز تیار نہیں تھے، عزیزان فیملی ممبرز تیار نہیں تھے. جب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہزاروں کا لشکر موجود ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر ایک جوان کو یا تو اس کی ماں لے کر جا رہی ہے، یا اس کی خالہ لے کر جا رہی ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار لے کر جا رہا ہے. ولی خدا کو تنہا کیا جا رہا ہے. یعنی وہ شخص he was ready to sacrifice himself for the sake of ولی خدا. But what happened? The family members are not ready. Contrary, آپ دیکھیے آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے جو ہے التماس کر رہی ہیں بیویاں، آ کے درخواست کر رہی ہیں
کہ اے مولا یہ نذرانہ قبول کر لیجئے. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے جب کہا گیا کہ آپ کا بیٹا مارا گیا تو کیا کہا؟ بولا آسمان کے نیچے تحت الخضراء جتنا کچھ بھی سب کا سب حسین پر قربان ہو جائے. یہ ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں کہ اگر ہم نے اپنے فیملی ممبرز کو تیار نہیں کیا تو شاید یہی فیملی ممبرز ہمارے لیے مشکل بنیں گے. آپ کے سامنے جب شام کے اندر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو ڈیفینڈ کرنے کا وقت آیا تو آپ کو یاد تھا فاطمیون تھے اور عراق سے بھی گئے تھے اور زینبیون بھی تھے, عراق سے تھے, پاکستان سے تھے, افغانستان سے تھے, ایران سے بھی تھے. لیکن ایران سے لمیٹڈ نمبر آف پیپل ور الاؤڈ ٹو گو ٹو ڈیفینڈ روزہ آف بی بی زینب سلام اللہ علیہ. سو آپ ذرا جا کے دیکھیے گا کہ دو بیٹے ہیں, جوان بیٹے ہیں, مصطفیٰ اور مجتبیٰ بختی. ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ سو دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گو فرام ایران. سو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی والدہ نے بچوں کو افغانستان کا جو تھا فاطمیون جو تھا وہاں سے بھیجا. اور کیونکہ لہجہ فرق کرتا ہے فارسی کا, ماں نے اس لہجے فارسی کو سیکھا کہ اگر پوچھا جائے تو میں جواب دے سکوں. تو بچوں نے کہا کہ اماں جان بھیج تو رہی ہیں لیکن داعش گردنیں کاٹ دیتے ہیں. تو ماں نے کہا کہ حسین کی گردن پہ تم دونوں قربان. کہا کہ یہ اس کے بعد آگ لگا دیتے ہیں. کہا کہ زینب کی جلی ہوئی چادر پہ تم دونوں جو ہے قربان. اس کے بعد کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کہا کہ حسین کا جو جسم جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا اس پر تم دونوں قربان. یعنی ایسے آپ کو فیملی ممبرز نظر آ رہے ہیں. انہی فیملی ممبرز میں سے جو میں بات کرنا چاہوں کچھ پہلے خطبے کے اندر وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بی بی زینب سلام اللہ علیہا, یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ شاید یہ علامہ طالب جوہری صاحب کے جملے تھے, وہ کہتے تھے اگر علی اکبر نہ ہوتے تو کربلا پھر بھی ہو جاتی شاید, لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ علی اکبر کو پالنے والی زینب, اون محمد کو پالنے والی زینب, علی اصغر کو پالنے والی زینب. وہ کہتے تھے دوسرے الفاظ میں کربلا کو پال کے دیا ہے زینب نے حسین کے ہاتھ میں. یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ کے وہ خطبات ہیں, وہ خطبہ جو ہے 2 خطبے ہیں کہ جو کوفہ کے اندر بی بی نے خطبے دیے ہیں. جب جا رہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقتل کی جانب تو دیکھا کہ بی بی کی کیفیت ایسی ہے کہ اضطراب میں ہے, ڈسٹریس کے اندر ہیں. تو امام حسین نے کہا اے زینب, اے بہن زینب, تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے کہ تمہیں تو آگے کے مراحل ہیں. دیر آر پلیسز ایکچولی یو آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دا فیملی ممبرس. تو کیا کہا بی بی نے؟ کہا کہ یہ جو کلیجہ ہے منہ کو آ رہا ہے, اے بھائی, اے مولا. تو ایک اشارہ کیا قلب زینب پر اور نہیں معلوم کیا ہوا. اس کے بعد جملے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے, یبن امی طب نفسا وقر عینا فانک تجدنی کما تحب وترضى. اے بھیا جائیے, یہ بہن جو ہے آپ جیسا چاہتے ہیں اور جس سے راضی ہیں اب وہ بہن وہی کرے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے, راوی کہتا ہے کہ میں نے 61 ہجرہ کے اندر کوفہ میں موجود تھا. اس وقت علی ابن الحسین سے عورتوں یہ ساتھ میں آ رہے تھے, مولا امام سجاد علیہ السلام بیویوں کے ساتھ آ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان عورتوں کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا ہے. فلما اقبل بهم على الجمال بغیر وطاء, بغیر کجاووں کے ان کے اوپر بٹھایا گیا ہے. جعل نساء الکوفہ یبکین ویلتمدن, کوفے کی عورتیں گریہ و بکا کر رہی ہیں اور چہرے کو پیٹ رہی ہیں. فسمعت علی ابن الحسین وهو يقول بصوت ضعیل, میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک نحیف آواز کے اندر, کمزور آواز میں کہہ رہے ہیں کہ وقد نحقته العلة, جبکہ بیماری ان پر بہت زیادہ ہے اور توق کے خاردار سے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ان هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا, کہ یہ تم جو ہم پر گریہ کر رہی ہو تو پھر ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ If you are crying over us,
اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ کے خطبے کے بارے میں دو چیزیں بیان کر دوں کہ کیوں بی بی نے کوفہ کے اندر دو خطبے ہیں. ایک خطبہ بی بی کا ہے بازار کے اندر ہے, ایک دربار کے اندر ہے. کیوں بی بی نے خطبے دیے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نظر آتے ہیں وہاں پر. دیر آر ٹو ریزنس. نمبر ون, اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کوفہ میں خطبہ دیتے, دیر ور ہائی چانسز, آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں بتاؤں گا کہ جو دربار میں خطبہ دیا ہے, دیر ور ہائی چانسز امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا, یعنی امامت کی جو ایک اور کڑی تھی اس کو بھی بجھا دیا جاتا. ایک اور ریزن یہ تھا کہ اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام if he had spoken in کوفہ, ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ شام کے اندر کے جو مین جگہ تھی جہاں پر امام کو بولنا تھا وہاں پر امام کو بولنے نہیں دیا جاتا. تو اس کا مطلب اگر امام نہیں بول سکتے ہیں, اب ثانی زہرا بولے گی, اب ثانی زہرا بولیں گے. راوی کہتا ہے کہ بشیر ابن خزیمہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو کس حال میں دیکھا, فلم ارا خفرۃ واللہ انتق منہا, میں نے ایسی با حیا عورت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو شرم و حیا کے ساتھ بات کر رہی ہو, اس طریقے سے بات کر رہی ہیں. کأنها تفرغ عن لسان امیر المؤمنین, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام after 20 years, کہ جیسے امیر المؤمنین خطاب کر رہے ہوں. آپ مجھے بتائیے, جو کلام کرنے والا ہوتا ہے, اسپیچ کرنے والا دینے والا ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اچھی اسپیچ دینے کے لیے. نمبر ون, وہ تھکا ہوا نہ ہو, وہ پیاسا نہ ہو, وہ ڈسٹریس کے حالت, اسٹریس میں نہیں ہو, وہ ڈسٹریس نہیں ہو. وہ یہ تمام چیزیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. بچے بھائی قتل کیے جا چکے ہیں, پیاس کی شدت ہے, تھکاوٹ ہے, لیکن پھر بھی ایسا خطبہ دے رہی ہیں کہ راوی کہتا ہے وَقَدْ أَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا. آپ ذرا سوچیں کہ کوفے کا جو بازاروں کا حال کیا ہوگا, کہ ایک کیوس تھا کہ لوگ چیخ و چلا رہے تھے, عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں, یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پورا قافلہ آ رہا ہے. بی بی نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں فرتدت الانفاس, یہ جو سینے کے اندر سانسیں تھی سب کی رک گئیں. they were not able to actually breathe, سانسیں نہیں لے سکتے تھے. وسکنت الاجراس, یہی نہیں بلکہ جو گھنٹیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں جانوروں کے, یہ گھنٹیاں بھی بجنا رک گئیں. کیوں؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ عقیل بنی ہاشم ہے, علی کی بیٹی ہے. یہ بات کرنا شروع کیا. اس کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا حمد خدا سے شروع کیا اور کہا میرے بابا رسول خدا کے اوپر درود و سلام ہو, یعنی رشتہ بتانا چاہا کہ ہمارا رشتہ اولاد کا رشتہ ہے. فقل تعالوا ابناءنا و ابناءکم کی منزل پر ہیں, ہم اولاد رسول ہیں. پھر کیا کہا اما بعد یا اہل الکوفہ اہل القتل والغدر والحدل, اے کوفہ والوں, دھوکہ دینے والوں, بے وفائی کرنے والوں, ظلم کرنے والوں, تم نے بٹرے کیا ہے, ٹریچرس ہو تم لوگ. اور قتل عربک میں کہا جاتا ہے غفلت میں دھوکہ دینے کو. اس کی وجہ کیا تھی کہ تمہارا اہل القتل والغدر, اہل کیوں کہا؟ یعنی تمہارا جو پاسٹ ہے کوفہ والوں یہی ہے, تم نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم نے کیا کیا صفین کے اندر, جب قرآن کو بلند کیا گیا نیزوں کے اوپر, اور جب حکمیت کی باری آئی ہے تم نے علی کو چھوڑ دیا. حسن کی باری آئی ہے تم معاویہ کے ساتھ جا کے اٹیچ کر گئے. اس کے بعد حسین کی باری آئی ہے, تم نے خط لکھے ہیں. راوی کہتے ہیں, مقتل کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے 18,000 خطوط ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہتے ہیں کہ روز عاشورہ اہل کوفہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں یا شبس و یا حجار و یا قیس و یا یزید بن الحارث الم تکتبوا الیہ, کہ تم نے خط مجھے نہیں لکھے تھے. ان قد اینعت الثمار, کہ باغات سرسبز ہو چکے ہیں, پھل پک چکے ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں. اینڈ یو آر کمنگ ٹوورڈز این آرمی وچ از فلی پریپیئرڈ, واٹ ہیپن؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. امام کہتے سبحان اللہ واللہ قد فعلتم کذالک, خدا کی قسم تم نے ایسا کیا ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ بی بی کہہ رہی ہیں تم دھوکہ دینے والے لوگوں کو. اس کے بعد بی بی آگے کہتی ہیں اتبکون, تم گریہ کر رہے ہو, فلا رقعت الدمع ولا ہدأت الرنہ, تمہارے آنسو اور آہو بکا کبھی بھی رکنے والے نہیں. رنہ کہتے ہیں
جو زور زور سے رو رہا ہوتا ہے. لیکن یعنی تم گریا کر رہے ہو تو اس کا مطلب قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ کروکوڈائل ٹیئرز ہیں تمہارے. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کوفے کے بازار کے اندر ان سب کو ریپرمنٹ کر رہی ہیں. آپ ذرا سوچیں، ایک بیوی کہ جس کا کوئی مرد باقی بچا نہ ہو، اسارت کے اندر ہو، بے مخنہ و چادر ہو، اور ایسی بات کر رہی ہے بیوی. پھر بیوی نے قرآن کی آیت سے استفادہ کیا اور کیا، انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا. تمہاری مثال ایک ایسی عورت کی مثال ہے کہ جو فولشلی جو یان جو ریول کرتی ہے، یان بناتے ہیں تو یان بنانے کے بعد اس کو ان ریول کر دیتے، سوت بناتی ہے یعنی دھاگا بناتی ہے، دھاگا بنانے کے بعد اس کو کھول کے پھینک دیتی ہے. تم نے کیا کیا؟ دین اسلام سارا بن کر تمہارے سامنے آیا، تم نے حسین کو جو ہے شہید کر دیا، تم نے ولی خدا کو شہید کر دیا. بی آگے چل کے کہتی ہیں الا وهل فیکم الا الصلف النتف، یعنی تم متکبر شخص ہو، تم بے حیا اور بے غیرت لوگ ہو کہ تم نے ولی خدا کو قتل کیا. پھر کیا والصدر الشنو والملک الاماء وغمز الاعداء. بی بی کہتی ہیں صدر الشنف، شنف کہتے ہیں کینے، کینہ جو ہوتا ہے، یعنی تمہارے دل اہل بیت کے کینے سے بھرے ہوئے ہیں. پھر کیا وملک الاماء، اماء کہتے ہیں امتن، کنیز کو کہتے ہیں. کنیز اپنے آقا کے لیے کبھی کبھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، حالانکہ دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آقا اور مولا کے لیے. یعنی کیا کہا، تم نے اپنے آقا اور مولا کے لیے ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، تم کنیز بن گئے، ایک غلام بن گئے اور کچھ بھی نہیں تھا. اور کہا وغمز الاعداء، غمز کہتے ہیں آئی برو کے سے اشارہ کرنا. کہا کہ تمہارے مولا اور آقا نے جو اشارہ کیا اس اشارے پہ تم چل دیے، تم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو پامال کر دیا. پھر بھی کہتے ہیں او کمرعن علی دمنۃ او کفضۃ علی ملحودہ. میں زیادہ اس میں بول نہیں پاؤں گا کہ تمہاری مثال اس مرعا کی طرح ہے. مرعا کہتے ہیں کہ جو سبزی نکلتی ہے، صحیح ہے. علی دمنہ، دمنہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر یورینیٹ کیا جائے، گندگی ہو. اگر اس گندگی کے اوپر کوئی سبزی اگر باہر نکل آئے، سامنے سے دیکھنے میں تو بہت گرین نظر آئے گی، لیکن اندر سے کیا ہے؟ اندر سے چافو ہے. بی بی کہنا چاہ رہی ہیں ظاہر کے اندر تم بہت متدین نظر آ رہے ہو، بڑے دیندار ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے دل امام کے خلاف ہیں، تم قاتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اندر سے تم بدبودار ہو. بی بی کہنا چاہ رہی ہیں او کفضۃ علی ملحودہ. اور جیسے قبر کے اندر ایک لاش کو ڈال دیا، ملحودہ اس لاش کو کہا جاتا ہے جو قبر میں ڈالی جاتی ہے. لاش کو قبر میں ڈالنے کا فضہ، اس کے اوپر آپ نے سلور اور کوٹنگ کر دیجئے، باہر سے بہت خوبصورت ہے، اندر سے وہ جو جنازہ ہے وہ بدبودار ہے اندر. یعنی تمہاری کمیونٹی کا حال یہ ہے، دل ایک ساتھ نہیں ہے، دل جو ہے ولی خدا کے خلاف ہیں. الا بئس ما قدمت لکم انفسکم، کیا برا سامان تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے. What did you do؟ پھر کہتے ہیں ان سخط اللہ علیکم وفی العذاب انتم خالدون، تم نے جو ہے اپنے لیے یہ عذاب کو خرید لیا ہے. اتبکون، تم گریا کر رہے ہو، اتنتحبون، اور زور زور سے گریا کر آہو بکا کر رہے ہو. پھر بی بی کہتے ہیں فبکو کثیرا وضحکو کلیلا، اب تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ گریا کرو اور کم ہنسو. پھر اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا بیان کرتے تم نے حد کے حرمت کو پامال کر دیا، ان بیویوں کو تم دربار اور بازار کے اندر تم لے کر آ گئے. پھر اس کے بعد اب کیسے روکا جائے؟ روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ فوجیوں نے کام کیا. کیا کیا؟ سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے. بولے بی بی خاموش نہیں ہو سکتی تھی ایسے. جب سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے سر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر کہ جو کچھ دنوں سے اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکی تھیں، اب وہ جب سر حسین دیکھا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی نے اپنے خطبے کو روک دیا اور نظریں ساری کی ساری حسین پر تھیں اور گریا کر رہی ہیں بی بی. اور بی بی گریا کرتے کرتے کہتے ہیں یا ہلالا لما استتم قمالا غاله خصفه فابدا غروبا ما توہمت یا شقیق فؤاد کان هذا مقدر مکتوبا. یعنی اے میرے چاند، تو ابھی 14ویں کا مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا، اور کہا تو غروب ہو گیا. اور میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ زینب کا یہ مقدر ہوگا کہ وہ بازار کوفہ کے اندر ہوگی اور تیرا سر نیزے پر ہوگا.
جواب نہیں آیا. راوی کہتا ہے جب جواب نہیں آیا تو ساتھ ہی میں موجود کون تھی؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے کوشش کی بات کرنے کی تو بابا نے جواب نہ دیا. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک اور شعر پڑھا، اخی فاطمہ الصغیرہ، اے حسین یہ تمہاری بیٹی جو ہے سکینہ ہے، کلبھا فقد کاد کلب ان یذوب، کہ نزدیک ہے کہ تمہاری بیٹی کا دل پگھلا جائے گا. اے حسین کلام کرو. جواب نہیں آیا. ایک اور روایت پڑھ رہا تھا کہ جناب سید سجاد کے پاس آ کر فوجیوں نے کہا احتمال یہ کہ کیسے رکوایا گیا خطبہ، کہا گیا کہ بیوی کے خطبے کو رکوایا جائے. تو جناب سید سجاد نے کہا یا اما اسکتی ففی الباقی عن الماضی اعتبار، اے پھوپھی جان خاموش ہو جائیے، یہ جو شہید ہو چکے ہیں یہ عبرت کے لیے ان کے لیے کافی ہیں. اور پھر وہ مشہور و معروف جملہ کا وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرَ مُعَلِّمَةٌ، اے پھوپھی جان الحمدللہ کہ آپ عالمہ ہیں جسے کسی نے ٹیچ نہیں کیا. فَحِمَةٌ غَيْرُ مُفَحَّمَةٌ، ایک ایسی فہیمہ ہے، ایسی سمجھدار خاتون ہے جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے. پھر اس کے بعد تسلی دینے کے سید سجاد کہتے ہیں ان البکا والحنین لا یردان من قد ابادہ الدہر، اے پھوپھی جان گریہ کرنے سے کہ جو جا چکے ہیں، جو زمانہ جن کو گزار چکا اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ نے یہاں پر خطبے کو تمام کیا. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمتہ غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں میں. دیکھیں کسی بھی واقعے کو there are so many incidents which we come across in our lives. واقعہ انسیڈنٹ itself بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس واقعے کو میں کس پرسیپشن سے دیکھتا ہوں یہ بہت مہم ہوتا ہے. میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. کبھی کبھار کوئی شخص ہوتا ہے اپنی فٹ بال ٹیم جو ہے جو اس کی فیوریٹ ہوتے ہے اس کو گول لگ جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. سو دا پرسن ہو از ناٹ انوالوڈ وہ کہے گا عجب انسان ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا کسی کے طلاق ہو جائے تو اس کو کوئی مشکل ڈپریشن میں چلا گیا. آپ کا اگر آپ کا نہیں میرا جو ہے بزنس میں نقصان ہو جائے، صحیح ہے ہمارے پاس بزنس ہی نہیں ہے تو نقصان کیا ہوگا. ٹھیک ہے اگر نقصان ہو جائے تو انسان جو ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے. وہ تو یہ پرسیپشنز ہوتے ہیں، وہ تو یہ مہم نہیں ہے. مہم یہ ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو دیکھتا کیسے ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ دوسروں کے لیے بہت بڑا ہوگا، بولیں گے اوہ اٹس اے میجر انسیڈنٹ، بٹ اس شخص کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ انسان اس کو کیسے دیکھتا ہے. روایت میں آیا رجب کی جو پہلی تاریخی جو زیارت اس میں آپ پڑھتے ہیں اشہد لقد اکشعرت لدمائکم اذلت العرش مع اذلت الخلائق. میں گواہی دیتا ہوں اے خداوند متعال امام حسین کی شہادت کی وجہ سے عرش الہی اور اس کے جو مخلوق تھے سب کے سب ہل گئے، لرز گئے. اس کے بعد کہا وَبَكَتْكُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. آپ کی شہادت نے زمین اور آسمان کے تمام لوگوں اور مخلوقات کو گریہ میں مبتلا کر دیا. They were crying. وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُ، اور جو کچھ ان کے درمیان میں تھا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لما قتل جدی الحسین، جب میرے جد امام حسین کو شہید کیا گیا، ضجت الملائکہ الی اللہ، ملائکہ نے گریہ وزاری کی ہے، بالبکاء والنحیب. They were crying. اور پھر کہا خداوند متعال سے الہنا و سیدنا، اے خداوند متعال ہمارے مولا، اتغفل عمن قتل صفوتک، اے خداوند متعال یہ جو شہید کرنے والے ہیں تیرے ولی خدا کو تو ان سے غافل رہے گا. خداوند متعال نے وحی کی اور کہا قر ملائکتی، یعنی تم قرار پاؤ، بے قرار نہ ہو میرے ملائکہ. اور پھر اس کے بعد
زیارت کے اندر کیا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ خداوند متعال نے وہ نور محمدی سے جو سارے امام آنے والے تھے سب کو دکھایا، اور ایک امام جو ہمارے 12ویں امام وہ سجدے کے حالت میں موجود دعا کر رہے تھے، بلکہ تو خداوند متعال نے وہ دکھایا منظر اور کہا کہ روایت کے جملے کے بِذَلِكَ أَنْتَقِمُ مِنْهُمْ، اس کے ذریعے سے میں انتقام لوں گا. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، ملائکہ یہ سب کے سب گریہ و بکا کر رہے ہیں، لیکن on the other side when you see امام حسین علیہ السلام گودال قتل گاہ کے اندر موجود، گودال میں موجود ہیں، اور جب ذبح کیا جا رہا ہے اور جب امام کو جب بلایا جا رہا ہے تو کیا آواز آ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. یعنی اے حسین، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے، یہ نفس مطمئن ہے، سب مضطرب ہیں، یہ حسین جو ہے اطمینان کی حالت میں ہے. That is so important. And the same thing happened to بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد علیہ. مجھے بہت جلدی اس کو ختم کرنا ہے خطبے کو، کہ جب یہ داخل ہوا ہے ابن زیاد کے دربار کے اندر، یہ قافلہ آیا ہے، راوی کہتا ہے کہ فَلَمَّا أُدْخِلَ أَخَوَاتُ وَنِسَاءُ وَصِبْيَانُ عَلَى عُبَيْدُ اللَّهِ ابن زیاد، جب یہ بیویوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، سب کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، لبست زینب ارذل ثیابها، بی بی زینب سلام اللہ سب سے معمولی لباس پہنے ہوئی تھیں، جو سب سے کمتر ہوتا ہے، اور بیویوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اپنے دائرے میں لیا ہوا تھا، تاکہ بیوی کو پتہ نہ چل سکے ابن زیاد کو یہ بیوی کون ہے. فقال عبید اللہ ابن زیاد من هذه الجالسہ، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ بیٹھی عورت کون ہے، who is that lady؟ فلم تکلمہ، بی بی نے جواب نہیں دیا. فقال ذلك ثلاثہ، 3 دفعہ اس نے کہا، بی بی نے جواب نہیں دیا. تو فقال بعد امائها، جو ایک کنیز تھی اس نے کہا هذه زینب ابنت فاطمہ، یہ زینب ہے، فاطمہ زہرا کی دختر ہے. فقال لها عبید اللہ ابن زیاد نے کہا الحمد للہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم، نعوذ باللہ، کہ خدا کی تعریف ہو کہ تمہیں جو اس نے قتل کر دیا، اور تمہارا جو جھوٹ تھا سب کے سامنے عیاں ہو گیا کہ تم لوگ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ. بی بی نے کیا کہا، وہ ٹریگر کرنا چاہ رہا تھا. بی بی جو تھیں عالمہ غیر معلمہ تھیں. فقالت الحمد للہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، کہ صلوات اور درود و محمد و آل محمد کے اوپر، اور خدا نے ہمیں ایسے پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا. لا کما تقولو انت، جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے ہم نہیں ہیں. انما یفتضح الفاسق، اور یہ جو فاسق ہے ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، اور فاجر ہمیشہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جملہ جو مشہور و معروف ہے، اس نے ابن زیاد نے کہا کہ فَكَيْفَ رَأَيْتِ صُنْعَ اللَّهِ بِأَهْلِ بَيْتِكَ، کہ خداوند متعال نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. بی بی نے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے بیوٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم سب گریہ کر رہے ہیں اہل بیت کے اوپر، اور اہل بیت اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، ایک بیوٹی دیکھ رہے ہیں. میں اسی بات پر آنا چاہیے، یہ پرسیپشن ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا پرسیپشن کیا ہے بلا اور مصیبت کے اوپر. بلا اور مصیبت کے اوپر پرسیپشن الگ ہو سکتے ہیں. کبھی کبھار کسی شخص کو، میں آخری بات کروں اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی، کہ کبھی کبھار خداوند متعال آپ کو کوئی فیملی ممبر کے اندر بہت انسان جو ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے، اس کو بیوی دیتا ہے خداوند متعال شاہ خرچ، پیسہ خرچ کرنے والی بیوی ملتی ہے اس کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹینس کھیلنے والا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ بڑا اسٹرانگ ہے، تو پھر اس کا کوچ اس کو رائٹ سائڈ پر نہیں کھلوائے گا، اس کو کہاں پر کھلوائے گا، لیفٹ پہ کھلوائے گا. تیری ویک سائڈ یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب ہے، میرا مربی ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بولے تو کنجوس تھا، تیری تربیت ہونی چاہیے ہے. میں تجھے ایسی ہی بیوی دوں گا کہ جو زیادہ خرچ کرنے والی ہو، اور جو خرچ کرنے والی تو اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کی تربیت کنجوس کے ذریعے سے ہوگی، تاکہ دونوں نیوٹرلائز ہو سکیں. ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خداوند متعال جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اسی کو میں جوائن کر دوں. ہم جیسے آج کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آج جو ہو رہا ہے، ظالم جو ہے، جو ظلم کی انتہا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، شاید میں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا نقصان ہوا اور اتنا یہ ہوا، اتنے راکٹس لگے، لیکن واقعتاً آپ ان کو دیکھیے جو لیڈرز ہیں،
جب وہ اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں وہ اطمینان کی پوزیشن کے اوپر ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گریہ نہیں ہے. شاید ہم جیسے وہی ٹینس والی مثال، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے، خداوند متعال کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. جب جنگ بدر ہوئی ہے تو مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ ابو جہل کے ساتھ جنگ کریں، ابو سفیان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیتیں جا کے دیکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے لیے آگے رکھا ہے تم نہیں جانتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں معلوم یہ جو آگے ہونے والا ہے خداوند متعال ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. یہ خداوند متعال یہ نصیب کرنا چاہتا ہے کہ تمام آدم سے لے کر خاتم تک جس کے منتظر تھے اس کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے اور ان سب کا خاتمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم صلوات الله وسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.